ناظرین اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شاہ محمد عامر آپ کی خدمت میں۔ آج ہمارے خاص مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد تصدیق عابدی صاحب، گیانا، ساؤتھ امریکا۔ انشاءاللہ مولانا موصوف سے جوانوں کے عام حالات اور ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلے مولانا صاحب ہم آپ کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی چینل کے توسط سے جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، امید ہے کہ کہنے والے اور سننے والے، دیکھنے والے سب اس پر عمل کریں اور ہم سب انشاءاللہ اس فرصت کو غنیمت سمجھ کے انشاءاللہ اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ تو مولانا صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ جوانی کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور یہ کب تک ہے؟ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام ایک انسان کی زندگی کو 3 سٹیجز میں تربیت کے لحاظ سے دیکھا ہے اور تاکید بھی کی ہے۔ اس میں پہلے 7 سال اس کا ایک بچپنا حساب ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، ان کی خدمت کریں ماں باپ، وہ جو چاہتے ہیں وہ اس کو فراہم کریں۔ اس کے بعد اگلے 7 سال ہوتے ہیں بے اصطلاح بندگی کے، انہیں آداب سکھائے جائیں، تھوڑا سا فورس اپنا لگائیں، تھوڑی سی اہمیت دیں، ان کو منقاد کریں، اطاعت کی عادت ڈالیں وہاں سے۔ اور پھر تیسرے جو 7 سال ہیں، یعنی 14 سال سے 21 سال تک، یہ اصل میں جوانی کے سال ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں روایتوں میں ہے کہ انہیں اپنا وزیر سمجھیے، اپنا مشاور سمجھیے، یعنی ان سے مشورہ لیا جائے، انہیں اہمیت دی جائے، انہیں پتہ چلے کہ وہ بھی ایک شخصیت ہیں۔ تو ہر کاموں میں انہیں اس سے، چاہے آپ اپنا خود کریں مگر ان سے مشورہ ضرور لیں تاکہ وہ اپنی شخصیت کا احساس کریں۔ البتہ جوانی ہر آدمی کا الگ الگ سٹیج ہوتا ہے۔ ایک ہوتے فزیکل اور بدنی اعتبار سے اس کا رشد، اور ایک ہوتا ہے عقلی اعتبار سے اس کا رشد، فکری اعتبار سے اس کا رشد۔ تو ویسے بدنی اعتبار بھی بہت اہم ہے، بدن کو بھی اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ ریکھ اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ روح سالم در بدن سالم۔ جب روح سالم ہو، جب بدن سالم ہو تو روح بھی سالم ہو سکتی ہے، اور روح سالم ہو تو بدن پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل اور اہم جو ہے فکری رشد ہے۔ جوامع اور خانوادگی جو ماحول ہوتا ہے اس پر اثر کرتا ہے۔ بعض خانوادی ماحول میں، بعض محیط میں انسان بہت جلدی رشد پاتا ہے فکری اعتبار سے، اور وہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال، یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک سٹیجز ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ 7 سال ہم اس کو نظر میں لیں، ہو سکتا ہے کبھی 6 سال میں وہ اتنا رشد ہو جائے کہ وہ اس کے برخورد جو ہے دوسرا مرحلے پر وارد ہو جائے، یا بعض اوقات آج کل جو حالات، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں کافی لوگ جلدی میچور ہو رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 14 سال کے بجائے وہ 12 سال میں اتنا میچور ہو جائے کہ اس کو ہم وزیر کے اعتبار سے خطاب کریں۔ تو اس لحاظ سے ایک روایات جو گائیڈ لائنز دیں گے، اور ہمیں اس گائیڈ لائنز کو تطابق کرنا اور اس مصداق کو تلاش کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ ماشاءاللہ سے۔ تو ہمارا دوسرا سوال ہے، بہت سی وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو عام لڑکے اور لڑکیاں انجام دے رہے ہیں مگر اس کا مستقبل پہ برا اثر پڑنے والا ہے اور پڑتا ہے؟ اگر جوانی کو جس طرح ویسٹ میں اور دنیا والوں نے یہ خطاب دیا کہ ٹین ایج، ٹین ہوتا ہے 13 تک، 13 سے 19 تک، اگر اس کو لیا جائے ٹین ایجرز، حالانکہ ضروری نہیں کہ 13 ہی ہو اور ضروری نہیں کہ 19 سال ہی ہو، تو اگر اس دوران کو ہم لحاظ کریں گے تو معمولاً چونکہ عنفوان جوانی جو ہے وہ ایک جوش اور ولولے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو اکثراً اور عموماً غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور وہ غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھتے، اور اسی کو اپنا ایک اعتماد ہوتا ہے ان میں، اور یہ سوچ کر انجام دیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ غلطی ہے۔ تو معمولاً اگر مخالفت کی جائے ان کی، تو جیسا مولا کائنات فرمایا فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا بِزَمَنٍ غَيْرَ زَمَانِكُمْ، یہ پیدا ہوئے ہیں ایک ایسے زمانے میں جو آپ کا زمانہ نہیں ہے۔ ماں باپ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، اب یہ بچوں کا نیا زمانہ ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر مہر و محبت اور ملاطفت سے کام لیا جائے، انہیں جس طرح روایتوں میں وزیر بنا کر کام لیا جائے، مشاور بنا کر کام لیا جائے، تو بہت سے مسائل آسان ہو سکتے ہیں، اور
انہیں ڈانٹنے اور انہیں دھتکارنے کے بجائے پیار و محبت سے مشورے کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں تو شاید ان کی اصلاح میں ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے. ان کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے یہ بھی ایک راستہ ہے, اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, یعنی یہ راستہ ہماری نظر میں بہتر نظر آ رہا ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو شاید ان کے لیے اپنی شخصیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی پذیرش میں انہیں آسانی ہوگی. اور اسی کے حوالے سے ہمارا تیسرا سوال ہے کہ ایک ایسا کیا ہے کہ جوانی میں دین اسلام اور دیگر تمام مذاہب اپنی طرف جوانوں کو کھینچ رہے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ روایتوں میں کافی ہمیں ملتا ہے کہ اضاعۃ الفرصہ غصہ, بہترین فرصت جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, ایک اپرچونٹی جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے, اگر وہ ضائع ہو جائے تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں رہے گا. تو اسی لیے جوانی ایک ایسی چیز ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا. جوانی میں انسان وہ کام کر سکتا ہے جو بعد میں نہیں کر سکتا, اور اسے پہلے بھی چونکہ میچور نہیں ہوا ہوتا وہ بھی انجام دے نہیں سکتا. تو جو کچھ ہے یہاں تک روایتوں میں توبہ جوانی میں, حج جوانی میں, اور عبادات جوانی میں. تو اگر جوانی میں ایک ماؤلڈ ہوتا ہے انسان کی جو آئندہ ہے اس کی وہیں پر فکس ہوتی ہے. تو اگر جوانی میں انسان سدھر جائے تو پھر اس کے لیے اس کے بعد کے مرحلے بہت آسان نظر آتے ہیں. اسی لیے جہاں اسلام نے بھی تاکید کی گئی ہے جوانوں کو جذب کیا جائے اور جوانوں کی اصلاح کی جائے. جذب کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں جوانوں کی ضرورت ہو. اسلام ایک مہربان مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ جوان اپنی زندگی کو محفوظ کرے اور اس کا آئندہ بھی تامین ہو جائے. تو دنیا بھی ظاہر سی بات ہے, دنیا بھی اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے, بزنس کے اعتبار سے وہ اپنا منافع دیکھتی ہے, یا ایک شیطنت جو کرتے ہیں وہ لوگ شیطان بھی اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. تو جوان واقعاً اس مخمصے میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے. تو چمک دمک دنیا کی ایک طرف ہے, ایک طرف جو دین کی اور مذہب کی ریسٹرکشنز ہیں. حالانکہ ریسٹرکشنز اس کے لیے مفید ہوتی ہیں. جس طرح ایک ملٹری میں داخل ہونے والا ایک ٹریننگ کے مرحلے سے گزرتا ہے اور اس کے بعد اس کے فروٹ کو دیکھتا ہے, اس کے ثمرات کو دیکھتا ہے, تو وہ انجوائے کرتا ہے. اسی لیے اسی طرح جوانی میں ایک ریسٹرکشنز کو, ایک پابندیوں کو کے ساتھ گزرنے کے بعد جب اس کے جو ثمرات آتے ہیں وہ انجوائے کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی تعمیر کے لیے تخریب سے گزرنا ہوگا, اینٹیں, مٹی, سیمنٹ سب دیکھنی ہوگی, تب جا کے ایک تعمیر بہترین مکان تیار ہوتا ہے. تو اسی طریقے جوانی میں اگر انسان محنت کرے اور اپنے آپ کو بلڈ کرے تو اس کے بعد کے مرحلے اس کے لیے بہت آسان نظر آتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارا تیسرا اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک خاص پیغام ہمارے نوجوانوں کو دیجیے کہ آج کے جو معاشرہ ہے, آج کا جو سماج ہے, جبکہ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ایک زندگی, ایسی زندگی کو انجوائے کریں اور ختم کر دیں, تو ان کے حوالے سے کوئی خاص پیغام آپ ہمارے جوانوں کو دیجیے. جوانوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, سب کے لیے ایک پیغام, یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو اپرچونٹیز آتے ہیں وہ ممکن ہے بار بار نہ آئیں, اور ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت کوئی معین نہیں کر سکتا, اور گزر جانے کے بعد پھر واپس آنے والا تو نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوں. اسی لیے فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں ان لوگوں سے جو مخلص ہوں اولاً, ثانیاً خود تجربہ کار ہوں, اور ثالثاً خود اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. ان سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں, اچھی طرح سمجھ لیں, چونکہ عاقل وہ ہوتا ہے جو بولنے سے اور کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور پھر انجام دیتا ہے یا بولتا ہے. بیوقوف وہ ہے جو پہلے کرتا ہے یا پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. تو جوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے, کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح اس کے متعلق سوچ لیں, سمجھ لیں, مشورہ کر لیں, مطالعہ کر لیں. آج کل الحمدللہ منابع اور انفارمیشن فراہم ہے, ایک کلک میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. میں تو کہتا ہوں انٹرنیٹ آج اما شاکرا و اما کفورا کا مصداق ہے. آپ چاہیں تو اسی سے بہترین زندگی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی سے بدترین زندگی اپنے آپ پر لاد سکتے ہیں. تو پیغام یہی ہے کہ ہر کام اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے متعلق جانچ لیں, سوچ لیں اور مشورہ کر لیں, پھر آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں, کوتاہیوں کا
ایکسیپٹ کرنا یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، اور عقل مند یہی کرتے ہیں کہ ایک ٹھوکر کھانے کے بعد پھر اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سوچ لیں. جس طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. تو یہ ہوتا ہے، زندگی آتی ہے، ہر ایک کو مشکلات آتے ہیں. دنیا کا نیچر ہی یہی ہے کہ یوم لک و یوم علیک، ایک دن تمہارے فیور میں ہوگا، ایک دن تمہارے خلاف ہوگا. دونوں صورت میں انسان شکر کرے، خدا کا فیصلہ جو ہے، جو خدا کے جو پرسکرپشن ہے، خدا کی طرف سے جو قانون معین ہے، اس کی طرف اگر مائل ہو اور اس کو اپنا لے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی اس کی بہترین بنتی جائے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے جو بہت ہی نصیحت آمیز تھی، یقیناً ان ساری گفتگو کو آپ اپنے ذہن نشین کریں گے اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. فقط والسلام.